آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے آخری زمانے والے لوگوں کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے فرماتے ہیں کہ اے صحابہ بتاؤ مجھے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا ایمان تمہیں تعجب میں ڈالتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتے ہیں کہ جن کا ایمان ہمیں تعجب میں ڈالتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صحابہ فرشتوں کا ایمان تمہیں تعجب میں کیسے ڈالتا ہے جبکہ وہ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میں رہتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس رہتے ہیں، اگر وہ نہ ایمان لاتے تو کون لاتا؟ تو ان کے ایمان میں تو ایسی تعجب والی بات نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء ہیں کہ جن کا ایمان ہمیں تعجب میں ڈالتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انبیاء کا ایمان تمہیں کیسے تعجب میں ڈالتا ہے جبکہ ان پر تو اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ اب صحابہ نے جب فرشتوں کا جواب دیا، اس کے بعد انبیاء کا جواب دیا، اب جب تیسری مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوال کیا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر ہم ہی ہیں کہ جن کا ایمان ہمیں تعجب میں ڈالتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اے صحابہ تمہارا ایمان کیسے تعجب والا ہے، تم تو ہر وقت جمال مصطفیٰ کو تکتے رہتے ہو۔ تم میں سے کسی نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے، کسی نے سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا، کسی نے معبد کی کمزور بکری کے تھنوں سے دودھ کو نکلتے ہوئے دیکھا، کسی نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہوئے دیکھے، کسی نے درختوں کو سجدے کرتے ہوئے دیکھا، کسی نے جانوروں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بولتے دیکھا، کسی نے بند مٹھی میں کنکریوں کو بولتے دیکھا۔ تمہارا ایمان کیسے تعجب والا ہے؟ اب جب یہ باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تو اس کے بعد صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود ہی بتا دیں کہ کس کا ایمان تعجب والا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صحابہ سن لو، آخر زمانے میں میری امت کے ایسے لوگ آئیں گے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، جنہوں نے میرا دیدار نہیں کیا ہوگا، لیکن وہ بن دیکھے مجھ پر ایمان لے آئیں گے، اور ان کی یہ چاہت ہوگی، ان کی یہ خواہش ہوگی کہ ہمارا مال، ہماری جان، ہماری اولاد سب کچھ قربان ہو جائے لیکن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں دیدار نصیب ہو جائے۔ جب اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری زمانے کے لوگوں کی اس طرح فضیلت بیان فرما رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے صحابہ تمہیں مبارک ہو کہ تم مجھے دیکھ کر ایمان لائے، اور پھر فرمایا کہ ان لوگوں کو 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور پھر مجھ پر ایمان لے آئے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم جیسے گناہ گاروں کی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق